الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. آج ہمارا درس قرآن امثال القرآن کے حوالے سے 28واں درس ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اللہ رب العزت نے مطلب اس مثال کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس مثال کو غور سے سنو، اے انسانوں اس مثال کو غور سے سنو۔ اور اس مثال کا عنوان ہی یہ ہے کہ اے لوگو ذرا کان لگا کر سنو کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ آیت سورہ حج کی ہے اور آیت نمبر 73 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو ضرب مثل، ہم نے ایک مثال جو ہے وہ بیان کی، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو۔ جو مثال بیان کی جا رہی ہے اس کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے، اللہ کے علاوہ وہ کسی کو بھی پکاریں یا پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے، پیدا نہیں کر سکتے۔ اب یہاں تھوڑا سا آپ رکیں کہ خالق جو ہے وہ خالق کا کام ہے، مخلوق کا کام نہیں ہے۔ ناممکن ہے، مستحیل ہے کہ جو تخلیق ہے، جو پیدا کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، خالق کا کام ہے، مخلوق کا نہیں۔ اور جو آج کی جدید دنیا ہے، جو آج کے یعنی سائنسدان لوگ ہیں، وہ تخلیق نہیں کرتے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انسان کو عقل ہے، فہم ہے اور سمجھ ہے کہ وہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو تلاش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عقل کے ساتھ وہ ساری چیزوں کو پرکھتا، سوچتا ہے اور پھر ان کو جوڑتا، بناتا، ایک نئی سے نئی چیز بناتا چلا جاتا ہے۔ اس کی دریافت تو ہو سکتی ہے لیکن تخلیق نہیں، کیونکہ تخلیق صرف خالق کرتا ہے، مخلوق نہیں۔ یا پھر مخلوق کو دعویٰ کرنا چاہیے کہ میں خالق ہوں۔ جب ایسا انسان دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم خالق ہیں، پھر مخلوق ہے، پھر مخلوق جو ہے وہ دریافت کرتی ہے چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بکھری ہوئی ہیں چیزیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی یہ کائنات ہے، اس میں وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی ہیں، پڑی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کو یہ کہا کہ یہ زمین و آسمان تیری تسخیر میں ہم نے دیے، جاؤ تلاش کرو اور دنیا کو جو ہے اپنے ضوابط کے مطابق ڈھالو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کتنا چھپے ہوئے ہیں۔ تو آج کا انسان جتنا ترقی کرتا ہے سائنس کے اندر، وہ ان کی تخلیق نہیں، دریافت ہے۔ مطلب وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ، پیدا کردہ کائنات میں موجود ہیں۔ ایک انسان کو اللہ نے عقل دی، وہ عقل سے جا کر پہچانتا ہے، اس کو پرکھتا ہے اور مختلف چیزوں کو جوڑتا ہے، ایک نئی چیز شکل میں آ جاتی ہے، مرد وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ آج کا جو سائنسدان ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھو نئی چیز بنائی، اس نئی چیز بنانے کی وجہ سے میں خالق ہوں۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ خالق کو تو آپ تب بنو جب یہ خام مال آپ کو نہ ملے۔
تب کوئی چیز بنا کے دکھاؤ تو پتہ چلے. ایسا انسان کر نہیں سکتا. مثلا لوہا ہے، آپ اس سے کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو لوہا تو زمین کے اندر سارے کا سارا موجود ہے، آپ اس کو استعمال نہ کرو، اپنی کوئی دھات لے کر کوئی اس قسم کی چیزیں بناؤ. وہ دھاتیں ساری موجود ہیں، وہ ساری اشیاء موجود ہیں. انسان صرف ان کو جوڑتا، بناتا، ایک نئی شکل دیتا ہے، دریافت ہے، وہ خالق نہیں ہے. جب انسان خالق نہیں تو مان لے کہ میں مخلوق ہوں، میرا ایک خالق موجود ہے. اب اللہ رب العزت نے انسانی ذہن اور عقل کو چیلنج کیا ہے کہ جتنے لوگ اللہ کے علاوہ، خالق کے علاوہ کسی اور چیز کو پکارتے، بلاتے اور اپنا خالق، رب مانتے، الہ مانتے ہیں، لن یخلقوا، وہ جتنے بھی خالق ہیں، وہ جتنے بھی باطل مخلوق ہے، جتنی چیزیں ہیں، وہ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے. یہ پوری کائنات، یہ زمین و آسمان اور اس کے نیچے اور آسمانوں کے اوپر اور پھر ساری مخلوقات اور پھر ان کا سسٹم اور نظام، وہ تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن یخلقوا ذبابا، تو مکھی بھی پیدا، اور پھر مکھی کوئی آسان کام ہے پیدا کرنا. ایک مکھی اتنی چھوٹی سی، پھر اس کے اندر سارے فنکشن رکھنا اور اس کی آنکھیں اور اس کے پر اور اس کا کام اور اس کی ساری، اس کے اندر عقل، اس کے مکھی پیدا کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن یخلقوا ذبابا، ہر غرض یہ مکھی کو پیدا ولا اجتمعوا له، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں. یعنی مخلوق کیا، مخلوق کے سارے معبودان باطلا، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں. جن کو زعم ہے، جن کو گمان ہے، جو اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں ہم عقل کل ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم دانش مند ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ پوری عقل جو ہے انسانوں کی، وہ ہم جو اپنے آپ کو بڑے سمجھدار ساری مخلوق کو. پھر وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مکھی تو پھر دور کی بات ہے نا، مکھی تو پھر دور کی بات ہے. اگر ایک مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے کر جاتی ہے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، وہ اس مکھی سے چھینی ہوئی جو چیز ہے وہ واپس بھی نہیں لا سکتے. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بتایا کہ تم کتنے کمزور ہو، اور فرمایا کہ جن معبودان باطلا اور الہوں کو تم پکارتے ہو وہ کتنے کمزور ہیں کہ ایک مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے کر جا رہی ہے، تم وہ بھی واپس نہیں کر سکتے. مکھی بنانا تو پھر دور کی بات ہے. لا یستنقذوہ من، اس سے آپ نہیں لے سکتے. اچھا، اسی قسم کی ایک مثال قرآن مجید کے اندر ایک اور سورہ رات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے شاہ وہ بھی بڑی زبردست ہے. سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لا یستجیبون لهم، وہ ان کا جواب نہیں دیتے. یعنی جو مردے ہیں، جو مر چکے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، لا یستجیبون لهم، ان کو جواب نہیں دیتا. اب مثال اللہ تعالیٰ نے کیسے دی کہ دیکھو تمہارا ایک خالق ہے، اس کو تم کسی بھی زبان میں پکارو، کسی وقت بھی پکارو اور کسی بھی جائز دعا کے لیے پکارو، وہ سنتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، تم جہاں کھڑے ہو اور جہاں بیٹھے ہو، جہاں سوئے ہوئے ہو، تم پکارو ان کو، لا یستجیبون لهم، تمہیں وہ جواب نہیں دے سکتے. کیوں؟ آپ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں، آپ کس کو خالق مانتے ہیں؟ یعنی ایک مردہ کو آپ اگر کچھ چیز مانتے ہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مردہ انسان، مخلوق، وہ آپ کو جواب نہیں دیتی. مثال سنیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. فرمایا اللہ کا باسط کفئی، جس طرح ایک پانی کی مثال ہے کہ ایک انسان پانی کی طرف ایسے ہاتھ کرتا ہے کہ پانی دور ہے، یعنی
سمندر میں ہے، دریا میں ہے، یا دور رکھا ہے، کہیں ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کو کہتا ہے لیبلغ فاہو، اور پانی دور رکھا ہے یا سمندر میں ہے یا دریا میں ہے یا کسی بھی، ایسے ہاتھ کرتا ہے کہ پانی میری طرف آ جا، اس کو بلاتا ہے لیبلغ فاہ، کہ اس کے منہ کو پہنچ جائے پانی، لیکن منہ کو پہنچتا کہ پانی، پانی سنتا ہے. پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال ارشاد فرمائی، والذین یدعون من دونہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے وہ جواب نہیں دیتے. مثال کس طرح، یعنی ایک پانی کی مثال آپ دیکھو، اور پانی کو تم بلاؤ وہ آئے گا، اور پانی کو کہو کہ میرے منہ میں چلا جا، وہ آ کے چلا جائے گا آپ کے منہ کے اندر؟ نہیں آئے گا. تو مخلوق جو فوت شدگان، جو مر گئے یا معبودان باطلہ ہیں، وہ تمہارے نہیں سنتے، مخلوق ہے. جس طرح پانی نہیں سنتا اسی طرح وہ بھی نہیں سنتے، اور پانی ڈائریکٹ آپ کے منہ میں نہیں آتا، اسی طرح وہ آپ کا کوئی کام کرنے سے عاجز ہیں، وہ مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے. لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پانی نہیں جاتا منہ میں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تو کافروں کی جو یہ شور و پکار ہے وہ گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو یہ ایک اور مثال تھی سورہ رات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. اچھا، پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں ضعیف ہیں، کمزور ہیں. اور یہی کمزوری اگر مخلوق اپنی تسلیم کر لے تو پھر وہ خالق کو تسلیم کرتی ہے. لیکن انسان کے اندر ایک ایسی چیز ہے، حب ریاسہ ہے، یعنی وہ مخلوق پر، انسانوں پر حکومت کرنا چاہتا ہے، آرڈر چلانا چاہتا ہے، اور ایسی قوت اور طاقت جو ہے اپنے بھی میری مانی جائے. تو پھر انسان سے یہ قوت، یہ چاہت، یہ محبت، آرزو اور تمنا، حب الریاسہ جو ہے، یہ بہت بڑے کام کرواتی ہے. اور پھر مخلوقات دوسری جو ہیں، جو فوت شدگان ہیں، وہ سنتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کباسط کفیہ الی الماء، یعنی پانی کی طرف آپ ہاتھ کریں، پانی کو بلائیں، آپ پانی میرے منہ کے اندر آ جا، وہ کیسے آئے گا؟ وہ نہیں آتا ہے. اسی طرح جو فوت شدگان ہے وہ نہیں سنتے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ سنا دے. لیکن مخلوق جب چاہے، جس طرح چاہے، جیسے چاہے، کیسے ممکن ہے. لیکن اللہ اس کو طاقتیں، قدرتیں، وہ جس کو سنوائے سنوا سکتا ہے. لیکن انسان اگر یہ کہے کہ میری تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں اور میرے مسائل، میری خوشی اور غمی اور یہاں سے حل ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.